زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، سورج و چاند کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، آخری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مبارک پشتوں سے نور منتقل ہوتے ہوئے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے رشتے مبارک سے آمنہ بیوی رضی اللہ عنہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ حب الرسول میلاد کانفرنس، حب الرسول میلاد کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا چھوڑ دو، ایسے کم بخت سے تم ہاتھ ملانا چھوڑ دو، اور میرے سرکار کے صدقے میں بنی ہے دنیا، میرے سرکار کے صدقے میں بنی ہے دنیا، بغض رکھتے ہو نبی سے تو یہ دنیا چھوڑ دو، بغض رکھتے ہو نبی سے، بغض رکھتے ہو نبی سے تو یہ دنیا چھوڑ دو۔ اور خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، نبی کے ذکر کا دل انتظار کرتا ہے، اور کوئی کرے نہ کرے ذکر شافع محشر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ اب آئیے ہمارے آج کے مقرر خصوصی، مہمان خصوصی حضرت علامہ و مولانا محمد اشرف مصباحی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں کہ حضرت کرسی خطابت پر تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمامی سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے سارا مجمع حضرت کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم کچھ عرض و معروضات کرنے سے قبل
اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار ختم الرسل مولا کل ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ نچھاور کر لیں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان مکرم، ماہ ربیع النور کے اس پربہار موقع پر سادات اور علماء کرام کی موجودگی میں آپ کے سامنے حاضر ہونا میرے لیے سعادت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ان سادات کا سایہ ہم پر دراز فرمائے اور ہم تماموں کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبل اس کے کہ میں کچھ گفتگو کا آغاز کروں، سید صاحب کی حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کے 2-3 اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا یہ محبت کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے، اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں اور ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، وہ یقیناً اپنی ہر محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں. اگر نثر میں کیا جائے تو اس کو خطاب کہا جاتا ہے، نظم میں کیا جائے تو اسی کو نعت کہا جاتا ہے. آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کے اشعار پڑھنے سے پہلے بلند آواز سے درود مبارکہ پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اجالا جس کا ہے 2 جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے. انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں جس محفل میں بھی جاتا ہوں یہ نعت ضرور تلاوت کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں، بس یہ خواہش رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی جو سامعین حضرات ہیں، اللہ ان کے صدقے میں ہماری نعت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اور یہ نعت پڑھنے کی ایک شرط ہے، میں ہر جگہ کہتا ہوں، وہ یہ ہے، آسان اردو میں ہے، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. ہر لفظ کے، ہر شعر کے آخر میں ایک لفظ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ دل چاہتا ہے. دل کیا چاہتا ہے؟ جب میں وہ شعر پڑھوں گا آپ سب کو میرے ساتھ مل کر کے کہنا ہے کہ دل چاہتا ہے. اب ایک مومن کا کیا دل چاہتا ہے؟ ایک مومن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کا دل کیا چاہتا ہے وہ ذرا سماعت کریں. وہ شہر محبت
جہاں مصطفیٰ ہے وہ شہر محبت، جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا۔ بلند آواز سے بولیں، آپ کو بولنا ہوگا کہ دل چاہتا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ مدینے میں اس کا گھر موجود ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی میں وہ دن لائے کہ ہم مدینہ جائیں اور پھر واپس پلٹ کر نہ آئیں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں مدینے کی ہر چیز سے ہم کو نسبت ہے، رسول پاک سے نسبت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کو نسبت ہے ہم مسلمان اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں۔ بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مدینے کی مٹی بھی ایسی ہے کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ اور خاک شفا اگر اس کو کھلا دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری بیماریوں سے اس کو شفایاب فرما دیتا۔ شاعر یہی کہتے ہیں، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک جنگ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہے تو اپنے گھر سے سامان لاؤ، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سب کو معلوم ہوگی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر حاضر کر دیا تھا، سب کچھ لا کر دے دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ اے صدیق، اے ابو بکر صدیق، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا، یا رسول اللہ، میں گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اسی واقعہ کو اس شعر کے اندر انہوں نے پرویا ہے کہ جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ ہے چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ ہے چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ اور آپ کربلا کی داستان ہر سال سنتے ہیں اور اس میں یہ بات بھی سنتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹے شہید ہیں حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ، جن کی عمر 6 ماہ کی تھی، 6 مہینے کے تھے، اور یزیدیوں نے تیر مار کر کے آپ کو شہید کر دیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اصغر کو پیش کیا تھا ان کے سامنے کہ دیکھو ہمارے پورے خاندان والے تو پیاسے ہیں ہی، لیکن یہ چھوٹا بچہ بھی پیاسا ہے، ماں کے شکم میں، ماں کے سینے میں جو ہے دودھ اتر نہیں رہا ہے، لہذا کم سے کم اس پر تو رحم کر کے پانی کے جو بند رکھے ہیں اسے کھول دو۔ لیکن یزیدیوں کے دلوں کے اندر رحم نہیں تھا،
ظلم کا نشہ چڑھا ہوا تھا، انہوں نے اس چھوٹے سے بچے کو بھی شہید کر دیا۔ آج میں یہی کہتا ہوں کہ آج اگر ہم مسلمان ہیں ہمارے اس ملک عزیز میں، ان سادات کرام کی قربانی ہے جس کی بدولت آج ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہیں۔ بلکہ اس ملک عزیز میں بھی سب سے پہلے اسلام کا پرچم جنہوں نے لہرایا ہے، اور کیرلا کی سرزمین سے لے کر یہ جتنا آپ کو سمندری علاقہ نظر آتا ہے، یہاں پر سادات یمن سے ترین سے آتے رہے ہیں اور اسلام کے پرچم کو بلند کرتے رہے ہیں، تب جا کر کے یہ دین ہم تک پہنچا۔ اسی کے واقعے کے متعلق جو حضرت علی اصغر کا واقعہ ہے، اسی کو اس شعر میں پرویا گیا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑھی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے کے اندر، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑھی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے کے اندر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اب حاصل کلام شعر، اور یہ شعر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ہر ایک کی زبان سے سبحان اللہ ضرور نکلے گا۔ سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے اور وہ ہر ایک مسلمان کی زبان سے نکلتا ہے، اور اگر شعر سمجھ میں آ رہا ہوگا، جہاں تک امید ہے، بھٹکل آنا میرے لیے نیا ہے، پہلی مرتبہ میں آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اردو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ اس شعر کے بعد مجھے معلوم ہو جائے گا کہ آپ اردو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں۔ چلیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان میں سے ایک معجزہ شق القمر ہے، یعنی چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے کہنے پر چاند کی طرف اشارہ فرمایا تھا اور چاند دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ یہ واقعہ ہے اور حدیث میں لکھا ہے، اور اس پر اگر ہمارا ایمان نہ ہو تو پھر ہم سیدھے ضلالت کی طرف اور کفر کی طرف چلے جائیں گے۔ لہٰذا آپ یہ سوچیں کہ اگر چاند کی زبان ہوتی تو وہ کیا کہتا ہے؟ عاشق کی بولی کو سمجھیے اور اس کی مراد کو سمجھیے۔ مثال کے طور پر میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اتنے بڑے سادات کرام یہاں موجود ہیں اور کئی سو لوگ سامنے جمع ہیں، ان میں سے اگر وہ کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے اپنے پاس بلا لیں تو اپنے آپ کو وہ خوش نصیب سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا؟ وہ یقیناً سمجھے گا کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ ان سینکڑوں لوگوں میں حضرت نے مجھے بلایا ہے اور مجھے چنا ہے، یا کم از کم میری طرف اشارہ تو کیا۔ قربان جاؤ کہ وہ چاند کتنا قسمت والا ہوگا کہ میرے حضور نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ اگر اس کی زبان ہو تو چاند باقی تاروں سے ستاروں سے کیا کہے گا؟ ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا۔
چاہتا ہے۔ اب آخری شعر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی آپ کو معلوم ہے کہ چلے تھے قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن واپس آئے تو حضور کے محبت کا جام پی کر کے واپس آئے۔ تو ان کی زندگی کا جو واقعہ ہے اسی کو اس شعر میں پرویا گیا ہے کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو چیز سبب بنی حضرت عمر کے لیے وہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت تو ہے ہی، لیکن جب آپ روایت پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے میرے مصطفیٰ کے رخ زیبا کی زیارت کی، وہ نور آپ کی آنکھوں میں اترا، حضور کا چہرہ ایسا تھا کہ حضرت عمر فاروق پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے متعلق ہے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان مکرم، ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانے کے لیے اس محفل میں جمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنہیں اپنے بندوں میں سے خاص فرما لیتا ہے انہیں ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سادات کرام کے جھرمٹ میں آپ سب کو اگر جمع کیا ہے تو یقیناً اللہ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے دین کا کچھ کام لینا چاہتا ہے۔ آئیے خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کی تلاوت کی اس کے متعلق تھوڑی سی روشنی ڈالوں اور پھر دو چند باتیں آپ کے سامنے میں اپنے تجربے کی بنیاد پر رکھوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ میرا راستہ مستقیم ہے، سیدھا ہے، اسی کی طرف چلو، ادھر ادھر نہ بھٹکنا۔ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ آج کل ہر کوئی آپ کو کہے گا کہ ہمارا راستہ سیدھا ہے، ہمارا راستہ سیدھا ہے۔ کبھی کبھار قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی تفسیر قرآن کی دوسری آیتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور آپ کو اس کا رسول مانتے ہیں۔ ہر زمانے میں جو انبیاء کرام آئے ان کے کچھ ماننے والے رہے ہیں، ان پر کلمہ پڑھنے والے رہے ہیں۔ میں اگر تفصیل میں جاؤں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں ایک صحابی کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ کیسا راستہ ہو، راستہ کیسا ہو جس کو صراط مستقیم ہم کہیں، اللہ اور اس کے رسول پر یقین کیسا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر نکلے تھے کسی غرض سے، باہر دیکھا تو ایک
گھوڑا جو ہے آپ کو بہت پسند آ گیا، بڑا خوبصورت تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے پوچھا کہ مجھے یہ گھوڑا خریدنا ہے، اس کی رقم کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس مالک نے کہا کہ اتنی رقم کے اندر آپ یہ گھوڑا خرید سکتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ رقم بتا دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس گھوڑے کی اتنی رقم، میں ابھی گھر جاتا ہوں، واپس آؤں گا اور رقم تمہیں دے دوں گا۔ آپ بھی جب کسی مارکیٹ میں جب جاتے ہیں اور ڈیل کرتے ہیں، اگر آپ سے کسی نے کہا کہ یہ سامان اتنے کا ہے، آپ نے کہا میں نے خرید لیا، تو ڈیل ہو گئی۔ اب بس رقم آپ کو حوالے کرنا ہے اور سامان لے کر چلے جانا۔ ڈیل ہو چکی تھی، بات ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اتنے میں خریدوں گا، اس نے کہا اتنے میں دوں گا، بات ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اپنے گھر کی طرف کہ میں رقم لاتا ہوں۔ یہ ماجرا ایک کافر اور ایک یہودی، غالباً ایک یہودی دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھ کر کے کہا کہ مالک کے پاس جاتا ہوں، تھوڑا ورقہ لاتا ہوں۔ اس کے قریب گیا اور جا کر کے کہا کہ ابھی تم نے مسلمانوں کے نبی محمد کو اپنا گھوڑا بیچا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کتنے میں بیچا ہے؟ کہا اتنے میں بیچا ہے۔ کہا کہ میں اس سے زیادہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، وہ گھوڑا مجھے دے دو۔ اس سے زیادہ میں تمہیں دوں گا، وہ گھوڑا مجھے دے دو۔ اب بیچنے والی کی بات ہے، ہم اور آپ ہوتے آج کے زمانے کے تو ایمان جو ہے ڈگمگا جاتا ہے۔ ریٹ دیکھ کر کے لوگ عالم کو بھی بھول جاتے ہیں، سید کو بھی بھول جاتے ہیں، غریب امیر کا فرق نہیں دیکھتے، جہاں سے زیادہ پیسہ آتا ہے اس کو بیچ دیتے۔ وہ شخص بھی ویسا ہی تھا، اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر وہ واپس آئیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ اگر وہ واپس آ گئے اور پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ ڈیل تو ان کے ساتھ ہو چکی تھی۔ اس نے کہا کہ ارے ہاں ڈیل تو ہوئی تھی، لیکن یہاں کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ نہیں ہے۔ گواہ صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گھوڑا خریدا ہے، اتنے رقم میں خریدا ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، لوگ جمع تھے، اگر اب بھی وہ انکار کرتا تو مارا جاتا، اس لیے مان گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے گواہ پیش کر دیا ہے، اب لے لیجیے۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ اب جو مین پوائنٹ کی بات ہے وہ سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور پوچھا کہ جب میری اس سے ڈیل ہو رہی تھی، میں سودا کر رہا تھا، تم تو یہاں نہیں تھے، پھر تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں؟ بنا دیکھے گواہی ہوتی ہے؟ آپ نے کوئی چیز نہیں دیکھی ہو پھر گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ میرے آقا نے پوچھا کیسے گواہی دی؟ تم تو یہاں نہیں تھے۔ اس صحابی کا جواب سنیے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اے نبی، آپ کے کہنے سے ہم نے اللہ کو ایک مان لیا ہے، یہ گھوڑا کیا چیز ہے؟ آپ نے کہہ دیا کہ رب ایک ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہے، ہم نے ساری بت پرستی کو توڑ دیا، ختم کر دیا اور ایک اللہ کو مان لیا۔ اور اگر آپ کہہ دیں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو میں کیسے گواہی نہیں دوں گا؟ یقیناً دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ تھا صحابہ کرام کا یقین، یہ تھا ایمان۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں آپ کے سامنے سنائی جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن کیا ان باتوں پر ہمیں ویسا ہی یقین ہے جیسے اس صحابی کا یقین تھا؟ جس طرح اس صحابی نے کہا تھا کہ میں یقین رکھتا ہوں آپ کی اس بات پر، اس طرح کیا ہمارا یقین ہے؟ آج ہمارے یقین میں کمزوری آ گئی، آج ہمارے ایمان میں کمزوری آ گئی۔ آج پوری دنیا کے اندر اگر مسلمانوں کا یہ عالم آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اور لوگ اپنی ٹھوکروں پر اگر مسلمانوں کو رکھ رہے ہیں، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور ان کی باتوں پر یقین کرنا جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر سے کمزور ہو گیا ہے۔ ہمیں یقین ہی نہیں ہے، کمزوری ہمارے اندر آ گئی۔ اور یہ کمزوری کیسے آئی؟ کس طرح سے یہ کمزوری آتی ہے؟ کیا نماز نہ پڑھنے سے کمزوری آتی ہے؟ زکوٰۃ نہ دینے سے کمزوری آتی ہے؟ ہاں، میں کہوں گا اس سے بھی کمزوری آتی ہے، لیکن سب سے زیادہ ایمان میں جو کمزوری آتی ہے، ایمان کی جو بنیاد ہے وہ عقائد پر ہے۔ اگر عقیدے کے اندر کمزوری آ گئی تو پورا اسلام جو گھر ہے آپ کا وہ منہدم ہو جائے گا۔ اگر آپ کوئی گھر بناتے ہیں تو اس گھر کا ایک فاؤنڈیشن ڈالتے ہیں،
شروع میں فاؤنڈیشن ہوگا، اس کے بعد دیوار ہوگی، اس کے بعد چھت ہوگی۔ اگر فاؤنڈیشن ہی کمزور ہو گیا تو پھر دیواروں کا کیا کرو گے؟ اسی طرح اگر اسلام ہے، اسلام میں کیا چیزیں بتائی جاتی ہیں، ایمان میں کیا چیزیں بتائی جاتی ہیں؟ کیا سب سے پہلے نماز ہے؟ نہیں، بلکہ جب آپ کے چھوٹے سے بچے کو بھی پوچھ لیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ چھوٹا سا بچہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، رسولوں پر لاتا ہوں، ساری کتابوں پر یقین رکھتا ہوں، اس کے فرشتوں پر یقین رکھتا ہوں، تقدیر پر ایمان رکھتا ہوں، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتا ہوں، قیامت پر یقین رکھتا ہوں۔ اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی اگر یقین کے اندر کمی آ گئی تو سمجھ لیجئے کہ پھر آپ کا نماز پڑھنا بھی باطل ہو گیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کہا کہ میں سب مانتا ہوں لیکن فرشتوں کو نہیں مانتا، فرشتے کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ اس طرح کا نارتھ انڈیا میں ایک فرقہ تھا جو ابھی ختم ہو گیا، ان کا یہ ماننا تھا کہ فرشتے کوئی چیز ہی نہیں ہیں۔ ایک بہت بڑی یونیورسٹی نارتھ انڈیا میں ابھی بھی ان کے نام کی ہے اور لوگ وہاں پر پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، کالج کے طور پر ہے، دینی درسگاہ تو نہیں۔ وہاں پر یہ چیز بتائی جاتی تھی کہ نیکی جو ہے ایک ہماری قوت کا نام ہے، فرشتہ نیکی کی قوت کا نام ہے، اور فرشتہ کوئی شے نہیں۔ یاد رکھیں یہ بیسک ہیں، اگر ان میں سے کسی چیز کا اگر ہم نے انکار کر دیا تو پھر ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے بات جو ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب ساری چیزوں کا یقین کرنا ہمارے لیے ضروری ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق صحیح عقائد رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی چیز میں اگر ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر ہم دائرہ اسلام سے سیدھا خارج ہو جاتے ہیں، پھر لاکھ نمازیں پڑھتے رہیں، لاکھ عبادتیں کرتے رہیں، اگر فاؤنڈیشن ہی کمزور ہے تو پھر دیواریں گرتی رہیں گی، اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ آخرت میں معلوم ہوگا کہ نمازیں قبول ہوئیں کہ نہ ہوئیں۔ لہٰذا علماء، سادات اور صالحین جو تمہیں طریقے بتاتے ہیں اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنے خطابات کے ذریعے سے، اپنی محفلوں کے ذریعے سے، ان کو بغور سننا، اور کبھی ایسا نہ سمجھنا کہ یہ بتانے والے شاید اپنی طرف سے بتا رہے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا مجھ سے قبل ایک عالم امجدی صاحب بہترین انداز میں خطاب فرما رہے تھے، اتنی بہترین طریقے سے انہوں نے دلائل کا انبار لگا دیا، ایسی بڑی بڑی کتب کا حوالہ دے دیا، اللہ اکبر، اگر آپ سمجھ لیں تو آپ عش کر اٹھیں گے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور دیگر انبیاء کرام کے متعلق کس طرح عقائد رکھنے ہیں وہ ساری چیزیں ہماری کتابوں کے اندر مذکور ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے بہلایا گیا ہے، پھسلایا گیا ہے اور کمزور کیا گیا ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا یہ صراط مستقیم جو ہے مسلمان اس پر چل رہے تھے، اس کو باقاعدہ کمزور کیا گیا۔ آج کل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ سالوں سے ہندوستان کے اندر یہ نیا معاملہ چلا ہے، فلاں اختلاف، فلاں اختلاف، فلاں اختلاف۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس اختلاف کو شروع کرنے والا کون تھا؟ کس نے شروع کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت 1400 سال سے اب تک آئی ہے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شاگرد جو تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، انہوں نے کتابیں چھوڑی ہیں، جو طریقے چھوڑے ہیں، اس کے خلاف لوگ کس طرح بھٹکے، کس طور پر ان کو جو ہے خراب کیا گیا۔ اللہ اکبر، میں آپ کو بتاؤں، میرے استاد نے یہ بات مجھے بتائی تھی، اور اس کی تحقیق پر ایک چھوٹی سی کتاب بھی ملتی ہے، اگر آپ کو چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک یہودی شخص تھا جس کا نام تھا ہیمفر۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ میری بات کو بغور سماعت کریں۔ ہیمفر نام کا ایک بہت مشہور شخص تھا، وہ یہودیوں کا ایجنٹ تھا، جاسوس تھا، اس کو ڈیٹیکٹیو کہتے ہیں آپ۔ ان کی یہ منشا تھی، ان کی یہ مراد یہ تھی کہ پورے دنیا کے اندر ان کا خلافت کا سسٹم ہے، اس زمانے میں ترکی میں خلافت تھی۔ اس نے کہا کہ اس سسٹم کو کمزور کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، کیونکہ جہاں پر بھی یہ اپنے ملک میں رہتے ہیں، اگر اسلام پر بات آ جائے تو سارے مسلمان متحد ہو جاتے ہیں۔ کس طرح سے ان کے درمیان تفرقہ بازی کی جائے، ان کو بانٹ دیا جائے، ڈیوائیڈ اینڈ رول والا معاملہ، کہ ان کو الگ کر دیا جائے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہ ملا سکیں، کھڑے نہ ہو سکیں، کس طرح کیا جائے۔ باقاعدہ انہوں نے کوششیں کی اس کے لیے، ورنہ آپ دیکھیں اسلام میں ایسا اتحاد ہے، ایسا اتحاد ہے، اللہ اکبر، یہ لوگ لاکھ توڑ لیں لیکن جمعہ کی نماز آتی ہے، پھر سارے کے سارے دشمن ایک کے بازو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر جمعہ میں نہ صحیح عیدین میں جمع ہو جاتے ہیں، اور عیدین میں نہ صحیح
حج کے موقع پر آپ دیکھ لیں عرفات کے میدان میں کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، عربی بھی ہیں، حبشی بھی ہیں، ہر زبان کے لوگ ہیں، لیکن سب کے سب ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہوئے وہاں پر جمع ہیں، اور سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً یہ اتحاد اسلام کے سوا کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اس لیے یہودیوں نے چاہا کہ ان کو بانٹ دیا جائے، الگ کر دیا جائے۔ ہیمفر نام کا جو جاسوس تھا، ڈیٹیکٹیو تھا، اس کو بھیجا گیا کہ تو اپنی زندگی کے اندر قرآن کی تعلیمات حاصل کر لے، حدیث کا علم حاصل کر لے، اور اس نے کئی مدارس کے اندر اپنا نام عبداللہ رکھ لیا تھا، غالباً مسلمان ہوا لوگوں کے سامنے، بنام مسلمان، اندر سے یہودی ہے، لوگوں کے ساتھ رہنے لگ گیا، عالم بن گیا، مفتی بن گیا، حتیٰ کہ اس نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے کہ ترکی کی ایک بہت بڑی مسجد کے اندر اس نے 8 سال تک بخاری کا درس بھی دیا۔ اللہ اکبر، 8 سال تک بخاری کا درس دیا ہے، اور 12 سال وہاں کے امام کے ساتھ رہا ہے، اور اس امام کی بیٹی سے اس نے نکاح بھی کیا۔ اللہ اکبر۔ آج یہی تو میں کہتا ہوں، یوٹیوب پر جا کر کے ہر کسی کا بیان نہ سننا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ بیان کرنے والا کون ہے، صحیح معنوں میں مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ آخر میں آپ کو ایک پیمانہ بتاؤں گا کہ آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ کس کا بیان ہم سن لیں اور کس طریقے پر چلیں اور نہ چلیں۔ ہیمفر کہتا ہے، اپنی کتاب لکھتا ہے، ہیمفرے کے اعترافات ایک کتاب ہے چھوٹی سی، اس نے باقاعدہ لکھی ہے اس میں یہ بات۔ 12 سال تک وہاں پر رہا ترکی کے اندر، اور ساری باتیں لوگوں کو صحیح بتاتا، کچھ بھی غلط نہیں بتاتا، لوگوں کو جو ہے دین کی تعلیم دیتا، ساری صحیح باتیں بتاتا، اور لندن کی طرف رپورٹ کر دیا کرتا تھا کہ آج میں نے اتنے لوگوں کو سمجھایا، یہ پڑھایا۔ آخرکار دھیرے دھیرے اس کو جیسا جیسا حکم آتا گیا وہ بڑھتا گیا۔ سعودی عرب کے اور آس پاس کے کچھ علاقوں میں کچھ لوگ نوجوان، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اور ہر دور میں کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جو جدت کو پسند کرتے ہیں، نیا پن کو پسند کرتے ہیں، اور ان کی فطرت میں بغاوت ہوتی۔ لوگوں نے ڈھونڈ لیا، ایک بہت بڑے بزرگ تھے عبد الوہاب، ان کا بیٹا تھا محمد نام کا، کہا کہ اس کو ورغلاؤ، ان کے ہاتھ میں بہت پاور ہے۔ ہیمفر اس کا استاد بن گیا، دھیرے دھیرے جا کر اس کو سکھانے لگ گیا، بہت ساری چیزیں معلومات دینے لگ گیا۔ اب اگر آپ مجھے بتائیں، آپ بچپن سے اگر کسی بچے کی تعلیم غلط طور پر کرتے رہیں گے تو بڑا ہو کر کے ظاہر سی بات ہے وہ چیزوں کو تسلیم نہیں کرے گا۔ بچپن سے اگر آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے، مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بچے کو بچپن سے بتائیں گے کہ پوجا کرنا صحیح ہے، پرے کرنا عیسائیوں کے مذہب کے اعتبار سے صحیح ہے، بڑا ہونے کے بعد اس کو وہ غلط نہیں سمجھے گا، عیب نہیں سمجھے گا، وہ صحیح سمجھے گا۔ اس کی تربیت بچپن سے ہوتی ہے۔ محمد بن عبد الوہاب، اس کی تربیت بچپن سے کی گئی۔ ہیمفر نے پکڑ لیا اور اپنی پوری تعلیمات جو تھی اس کو دینا شروع کیا، اور دھیرے دھیرے سے اس کے اندر اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں اس کے اندر رکھنا ڈالنا شروع کر دیا۔ جیسے کہ کیا، ایک چیز ایسی تھی جس کا کوئی انکار نہیں کرتا تھا، وہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے روزی دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث میں ملتا ہے، لیکن اس نے اس کے ذہن میں کیا ڈال دیا کہ نہیں، جو نبی ہوتے ہیں وہ قبر کے اندر جانے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ چیز اس کے اندر گھر کر گئی، اور وہ ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا، اس کا فرقہ بڑھتا گیا، اس کا معاملہ بڑھتا گیا، اور دھیرے دھیرے یہ تفرقہ بازی بڑھتی گئی اور دنیا میں رائج اور عام ہوئی۔ اس نے اپنی پوری زندگی کئی ہزار لوگوں کو غلط عقائد سکھانے میں جو ہے صرف کر دی، اور اس کے بعد اپنی زندگی کے آخری وقت میں وہ کتاب لکھی جس کو ہیمفرے کے اعترافات کہا جاتا ہے۔ اب بھی اگر آپ چاہیں تو گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیں، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اور بھی دیگر زبانوں میں بھی ہوگی۔ اس نے خود لکھا ہے، اپنی پوری ڈائری لکھی ہے کہ میں نے کس طرح مسلمانوں کے درمیان جو 1400 سال سے 1300 سال سے جو عقائد صحیح آ رہے تھے، کن کن عقیدوں کے اندر میں نے میخ مارا اور ان کو جو ہے پارا پارا کر دیا، کس طرح میں نے ان کو الگ کر دیا۔ اور وہاں سے پھر فتنے شروع ہو گئے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا آج اگر تمہیں اہل سنت والجماعت کے علماء کرام عقائد بتاتے ہیں تو یہ اپنے گھر سے نہیں بتاتے ہیں، بلکہ وہی عقیدہ بتاتے ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ اپنی طرف سے نہیں بتاتے ہیں، بلکہ جو کچھ بتاتے ہیں وہ بزرگان دین نے جو بتایا ہے وہی بتاتے ہیں۔
اور انہوں نے یہ چیز آغاز کیا اور دھیرے دھیرے یہ فتنہ پھیلتا گیا اور لوگوں کے اندر اس قدر اب معاملہ عام ہو گیا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو بالکل ہلکا سمجھ لیتے ہیں. یاد رکھو دین کے معاملے میں بنیادی جو چیزیں ہیں ان کو اگر ہلکا سمجھو گے تو بہت جلد گمراہ ہو جاؤ گے. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کون سی چیز بہت زیادہ اہم ہے. دھیرے دھیرے اگر ہم گمراہی کے طور پر چلے جائیں تو کیا ہوگا. میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہیمپر نے کیا سکھایا تھا محمد بن عبد الوہاب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین. حیات النبی کے متعلق غلط عقیدہ ڈال دیا. میں آپ کو بتاؤں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, یہ ابھی کی بات چھوڑی, میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں 1400 سال پرانی بات. کربلا میں جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا تو یزید نے کیا کیا, مدینے والوں سے کہا کہ میری بیعت قبول کر لو. کچھ دنوں کے بعد مدینے والوں نے کہا کہ ہم یزید کی بیعت کو توڑ دیتے ہیں, ہم نہیں مانیں گے اس کو کہ ہمارا خلیفہ ہے. لہٰذا اس نے سوچا کہ مدینے والے بغاوت کر رہے ہیں اور مدینہ جو ہے وہ مرکز العلم ہے اور صحابہ زیادہ وہاں پر ہیں, تو دھیرے دھیرے یہ بغاوت زیادہ ہوگی. اس نے اپنی فوج بھیجا تھا اور کہا تھا کہ جاؤ کسی بھی طریقے سے مدینے والوں کو منواؤ کہ وہ میری بیعت کریں, تجدید کریں, دوبارہ مان لیں. پوری فوج وہاں سے آئی تھی اور مدینے والوں پر ظلم ہونے لگا تھا, حتیٰ کہ اس نے کئی دنوں تک اتنا ظلم عام کیا تھا. سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا ظلم عام ہوا تھا کہ مدینے کی عورتوں کو اس نے فوج پر حلال قرار دیا گیا تھا. اللہ اکبر. وہ حرم, وہ مقدس مقام کہ جہاں ہمارے آقا آرام فرما رہے, جہاں پر نماز پڑھنا, 2 رکعت نماز پڑھنا 50,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے. وہ بڑی بابرکت بارگاہ کہ جہاں پر صبح کو 70,000 اور شام کو 70,000 ملائکہ آسمان سے اترتے, اس مقدس سرزمین کو اس نے ناپاک کرنے کی کوشش کی اور وہاں کی عورتوں کو جو ہے کہا کہ فوج پر حلال ہیں, جو جس کے ساتھ چاہے زیادتی کر سکتا ہے. اللہ اکبر. بالکل مدینے میں ماحول ایسا تھا کہ حضور کا صحابی اگر کوئی دکھ جاتا اس کی داڑھی پکڑ کر کے اس کو مارا جاتا تھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ نابینا ہو گئے تھے غم میں, یہ راستے سے گزر رہے تھے, سارے لوگ گھروں کے اندر چھپ چکے ہیں اور یہ راستے سے گزر رہے ہیں. کتابوں میں ملتا ہے کہ یزید کے لشکر نے ان کو پکڑا, داڑھی پکڑ کر کے ان کے چہرے پر تماچے رسید کر دیے. اس قدر ستایا گیا ہے. جو بات مجھے ذکر کرنی ہے وہ بات میں عرض کرتا ہوں. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ ظلم عام اس قدر عام ہو گیا, معاملہ اس قدر بڑھ گیا کہ مدینہ شریف کے اندر اذان ہونا بند ہو گئی. 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان کی آواز نہیں آئی, اذان نہیں ہوئی, کیونکہ سارے لوگوں کو ڈرا دیا گیا تھا اور سب کے سب اپنے گھروں کے اندر دب گئے تھے. سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خوف کی وجہ سے میں مسجد نبوی کے اندر ہی تھا اور ریاض الجنہ میں ممبر کے قریب چھپ گیا. ریاض الجنہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا کتنا فاصلہ, ایک 10 قدم کا فاصلہ. وہاں پر کہتے ہیں کہ میں چھپ گیا تھا, ممبر کے نیچے چھپ گیا تھا کہ کہیں اگر یہ مجھے پکڑ لیں گے تو قتل کر دیں گے, مار دیں گے. میں وہاں پر تھا. حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, فرماتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں مؤذن نے اذان نہیں دی اور وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا, لیکن جب بھی صبح کا وقت, ظہر کا وقت, عصر کا وقت, مغرب کا وقت, عشاء کا وقت آتا تھا, قبر انور سے اذان کی آوازیں سنائی دیتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی, اقامت کی آواز آتی تھی. میں یہی تو کہتا ہوں کہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرمان ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد بھی قبر سے اذان کی آواز بلند کرتے ہیں, وہ ہماری آنکھوں میں تو اگر ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن یقیناً وہ اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں اور روزی بھی دیے جاتے ہیں, بلکہ ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو روزی عطا فرماتا ہے. یقیناً ان کے صدقے میں ہمیں روزی ملتی ہے. یہ میں بات ذکر کر رہا ہوں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ. اور اتنا ہی نہیں, اور اگر ماضی قریب کی بات اگر میں آپ کو بتاؤں کس طرح لوگوں کو گمراہ کیا گیا, بھٹکایا گیا کہ حضور زندہ نہیں, معاذ اللہ رب العالمین. اللہ اکبر. ماضی قریب کی بات بتا رہا ہوں. مدینہ کا جب ایکسٹینشن ہو رہا تھا اور مسجد نبوی کی توسیع کی جا رہی تھی, ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں پڑوسی ملک کے اندر جنہوں نے یہ معاملہ دیکھا اور انہوں نے بتایا بھی ہے. ابھی بہت سارے ویڈیوز بھی ہیں, اخبار کی کٹنگز بھی اب تک ہیں. یہ غالباً میں ذکر کر رہا ہوں آج سے تقریباً 30 سے 35 یا 40 سال پہلے کی بات.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बुजुर्गवार कौन हैं? हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल कब हुआ है? 25 साल की उम्र में हुआ। कहाँ पर आपका मज़ार पाक है? कहाँ पर आप जो है मदफून है? मदीने के अंदर मदफून है, क्योंकि आप अपने दादा के या वालिद के ननिहाल में गए हुए थे। वहाँ पर आपका जो है विसाल हुआ है, वहाँ पर आपकी कब्र अनवर है। अल्लाहु अकबर। मैं आपको बताऊं, जिन्होंने ये देखा है, मदीने की जब तोसी की जा रही थी, वही जगह पर, उसी जगह पर जहाँ पर हजरत अब्दुल्ला मदफून है, वहाँ पर कब्र थी। उसको जब खोदा गया और उसको खोला गया तो जो हदीसों के अंदर हजरत अब्दुल्ला की मुशाशबाहत मिलती है कि 25 साल के नौजवान थे, हल्की सी दाढ़ी थी, इस तरह का चेहरा था। अल्लाह अकबर। देखने वाले बताते हैं कि जब कब्र खुली तो हमने देखा कि बिल्कुल बिल्कुल तरोताज़ा वैसा का वैसा जिस्म रखा हुआ है, वैसा ही रखा हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अपनी कब्र के अंदर अभी भी सलामत हैं, अभी भी सलामत हैं, उनका खून भी अब तक उनके बदन के अंदर बाकी है, तुम कैसे कह सकते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर मरकर मिट्टी में मिल गए? माअल्लाह रब्बिल आलमीन। लिहाजा ये अकायद गलत तौर पर लोगों को पेश किए जाते हैं। लिहाजा किसी की बात सुनने से पहले गौर कर लिया करें और समझ लिया करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन बुरे अकायद की वजह से हम कुफ्र की तरफ तो नहीं चले जा रहे, कहीं गुमराही की तरफ तो नहीं चले जा रहे। अब एक अजीब बात लोगों के अंदर मशहूर हो गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौजज़ा है अल-उम्मी होना, उसको जो है गलत तौर पर पेश किया जा रहा है, इस तौर पर पेश किया जा रहा है। माअल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं शहर रानी बिनूर से आया हूँ, वहीं पर हमने देखा कि अभी ईद मिलादुन नबी से कबल एक जुलूस निकला था बहुत बड़ा। उसके अंदर एक किताब बांटी गई थी, बुरे अल्फाज के साथ ये कह दे माअल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा माअल्लाह, अगर ये कह दे कि हज़रत ईसा के बाप का पता ही नहीं था, माअल्लाह रब्बिल आलमीन, तो क्या वो शख्स मुसलमान रहेगा? एक नबी की शान में गुस्ताखी करने पर क्या वो शख्स मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की। हूबहू यही मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी किया जाता है। अल-उम्मी का मतलब ये था कि वो किसी इंसान से नहीं पढ़े हुए बल्कि अल्लाह से पढ़े हुए हैं, अल्लाह से पढ़े हुए हैं, किसी इंसान से नहीं पढ़े हुए हैं। उसको बदल करके पेश कर दिया गया कि अनएजुकेटेड है माअल्लाह रब्बिल आलमीन। अब अगर उस तरह की किताबें गैरों में जाएंगी, कुफार मुशरिकीन दीगर लोगों में जाएंगे और वो चाहेंगे कि हम इस्लाम को स्टडी करना चाहते हैं, ज़रा किताबें दो, और इन किताबों में पढ़ेंगे तो वो यही बोलेंगे कि इनके नबी जब अनएजुकेटेड थे तो ये इस्लाम भी सही मज़हब नहीं है। अल्लाह अकबर। लिहाजा ये बहुत सालों से कोशिशें की जा रही हैं, इसलिए मैं कहता हूँ अपने अकायद को बिल्कुल दुरुस्त रखें। उलमा अहले सुन्नत से ज़रूर आप सही तौर पर वाबस्ता रहें, कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर अकायद के अंदर कमज़ोरी आते आते फिर धीरे धीरे आप कमज़ोर होते होते आप दायरे इस्लाम से कहीं खारिज ना हो जाए। यकीनन ज़िंदगी गुजारना है तो इस तरह गुजार के जाएं कि जब क़यामत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हों तो उनके सामने खड़े होने वाला चेहरा नसीब हो जाए। ऐसा ना हो कि जब वहाँ पर जाएं तो जो गुस्ताख थे उनमें हमारा नाम आ जाए, माअल्लाह रब्बिल आलमीन। और मेरे उस्ताद एक बात बताया करते थे, मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में गुफ्तगू कर रहा हूँ, कोई बहुत जो है गाढ़ी उर्दू और बहुत सारे गाढ़े अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि जब किसी से हम दोस्ती रखते हैं, किसी के साथ उठते बैठते हैं, उसका फ़र्क भी हम पर आता है। जानते हो कैसे आता है? एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनकी किताबें भी, मुहद्दिस थे वो, बहुत इल्म हदीस था, उनको ज़िंदगी में बहुत काम किया, लेकिन निकाह इस्लाम में एक के अलावा और भी जायज़ हैं, कर सकते हैं। उनको ख्वाहिश पैदा हुई कि फ़लाँ एक औरत से मैं निकाह कर लेता हूँ, शादी कर लेता हूँ। लोगों ने बताया, उनके शागिर्दों ने बताया कि हज़रत वो जो औरत है वो मुसलमान तो है लेकिन शिया है, राफिज़ी है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ हैं वो लोग, सहाबा को गालियाँ देते हैं, शिया। हज़रत ने कहा कि मुझे वो लड़की पसंद है, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। मैंने कई रास्ते से हटे हुए नौजवानों को सीधे राह पर लाया है, कई काफिरों को मुसलमान बनाया है, एक शिया लड़की को सही बनाने में मुझे क्या हरज है, मैं इसको भी सीधा कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। उसके साथ ताल्लुकात बनाए, निकाह हो गया, शादी हो गई। आप जा कर के देख लें, पढ़ लें, मैं नाम फिर कभी जिक्र करूंगा। काफिर हो, मैं अब तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रख सकता।
ابو حذیفہ نے کہا کہ ارے ایسی کیا بات ہو گئی، ہم تو اپنی زندگی پوری تمہارے ساتھ گزارے ہیں، بزنس کیا تو ساتھ میں کیا، سفر کیا تو ساتھ میں کیا، اچھی بھلی باتوں کو سب سنا، اگر تم اب بھی مشورہ دو گے تو اب بھی قبول کریں گے، اس میں کون سی بات ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑا ابو حذیفہ کا اور سیدھا حضور کی بارگاہ میں لے آئے، اور آپ جانتے ہیں وہ بارگاہ کیسی ہے، ایک مرتبہ جو جاتا ہے اپنا دل دے کر کے واپس آ جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو حذیفہ کا حاضر ہونا تھا۔ ابو حذیفہ نے کہا کہ اے عثمان، میں مسلمانوں کے نبی محمد الرسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور کلمہ شہادت پڑھتا ہوں۔ مومن ہو گئے، مومن ہو کر کے واپس آئے، اپنی بیوی سے کہا جو مدینے کی تھی، جو غلام ساتھ میں لائی تھی، کہا کہ دیکھو میں نیا دین جو اسلام آیا ہے اس کو قبول کر چکا ہوں، اور دونوں کا الگ الگ مذہب ہوگا تو نکاح باقی نہیں رہے گا، لہٰذا اگر تم چاہتی ہو تو یہاں سے چلے جانا اس غلام کو لے کر، اور اگر چاہتی ہو تو مسلمان بن کر کے میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ عورت بڑی وفادار تھی، بہت وفادار تھی، اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ آئی ہوں اور مجھے آپ سے محبت ہے، لہٰذا جس دین کو آپ قبول کریں گے میں بھی اسی کو قبول کروں گی، میں بھی مسلمان ہو جاؤں گی۔ اللہ اکبر، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ وہ چھوٹا جو غلام تھا اس کی عمر بڑھ گئی تھی، کچھ سال ہو گئے، اس نے کہا کہ میرا آپ دونوں کے سوا دنیا میں کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں ہے، اگر آپ دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانا ہے تو یقیناً وہ سچے ہوں گے، میں بھی ان پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا، میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں۔ وہ بچہ بھی مسلمان ہو گیا جو غلام تھا۔ اب انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اب تو مسلمان ہو چکا ہے، اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ کسی انسان کو غلام بنایا نہیں جا سکتا، لہذا آج میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو رہ لو۔ اور غلامی سے آزادی حاصل کرنا، فریڈم حاصل کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ زندگی بھر غلامی میں گزرتی۔ اس بچے نے کیا کہا جانتے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے آزاد کر دیں گے تو میں کہاں جاؤں گا، کس کے پاس جاؤں گا؟ آپ دونوں سے اچھا تو میں نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ غلام نہ صحیح اپنے گھر کا نوکر بنا کر رکھ لیجیے، اپنے گھر کا نوکر بنا کر رکھ لیجیے۔ ابو حذیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، نوکر تو نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ میں تمہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا کر کے رکھ لیتا ہوں، منہ بولا بیٹا بنا کر کے رکھ لیا۔ اور یہ جو چھوٹے غلام تھے انہوں نے روزانہ قرآن سیکھنا شروع کر دیا، روزانہ جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے، قرآن سیکھتے۔ اللہ نے بہترین آواز دی تھی، اتنی بہترین آواز کہ جب قرآن پڑھتے تھے تو لوگ سنا کرتے تھے۔ اب وہ چیز قرآن ان کے دل میں گھر کرتی رہی، قرآن کی آیتیں سیکھتے رہے، سیکھتے رہے، سیکھتے رہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ہجرت کا حکم ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس قافلے کے ساتھ مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد ابو حذیفہ ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں اور دیگر صحابہ کرام ہیں، بات آئی کہ نماز کون پڑھائے گا آگے چل کر کے، آگے بڑھ کر کے حضرت ابو حذیفہ نے اسی غلام کو آگے کر دیا، اور کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اسی غلام کے پیچھے عمر بن خطاب نے اقتدا فرمائی اور نماز ادا کی ہے۔ مدینے والے دیکھ کر حیران تھے کہ چند سالوں پہلے اس غلام کو مدینے کے بازار میں کوئی خریدنے والا نہیں تھا، آج اس کے پیچھے عمر بن خطاب جیسے لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کا اعجاز ہے۔ اسلام تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زمین سے اٹھاتا ہے تو آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر کے چھوڑتا ہے، تمہیں بلند کرتا ہے۔ ہماری ساری عزتیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر ہیں۔ جو بات مجھے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے، وہ قرآن کی تلاوت بہترین انداز میں کیا کرتے تھے، لوگ سنا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے حجرے میں بلایا، اے عائشہ آؤ، کہا کہ آتی ہوں، آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، پوچھا کیوں تاخیر ہوئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں آ رہی تھی لیکن مسجد نبوی کے اندر آپ کا کوئی ایک صحابی بیٹھا ہے جو اتنی پیاری آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کہ میں سنتے سنتے رک گئی، سنتے سنتے رک گئی۔ اللہ اکبر، آج اگر 1400 سال کے بعد کوئی اگر بہترین قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، قرآن سن کر کے دل کے اندر ایک عجب کیفیت ہو جاتی ہے۔ صحابہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے تو منظر کیا رہا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، یا رسول اللہ، آپ کا ایک صحابی قرآن بہت اچھا پڑھ رہے تھے، اس سننے میں مجھے تاخیر ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا، میں بھی تو دیکھتا ہوں وہ صحابی کون ہے، وہ صحابی کون ہے؟ اپنے حجرے سے باہر آئے
अल्लाहु अकबर। रियाजुल जन्ना में आकर के देखते हैं तो वही वो गुलाम जो सहाबी थे वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कुरान की तिलावत इस तरह कर रहे हैं कि मेरे आका सुनते रहे कुछ देर तक। करीब गए, उठाया, अपने सीने से लगाया और इरशाद फरमाया, ऐ सालिम, उस सहाबी का नाम सालिम था, कहा कि ऐ सालिम, मुझे फ़ख्र है कि तू मेरी उम्मत में अल्लाह की तरफ से पैदा किया गया। अल्लाह अकबर। हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई अमल तो ऐसा हो जो रसूल करीम की बारगाह में कबूल हो जाए, कोई अमल तो ऐसा हो कि उनकी बारगाह में खड़े होने के लायक हो जाए। वो कितने खुश नसीब सहाबी होंगे जिनको मेरे आका ने खुद इरशाद फरमाया कि मैं फ़ख्र करता हूँ कि तुम मेरी उम्मत में हो। अल्लाह अकबर। कितने खुश नसीब सहाबा होंगे। यकीनन आज अगर अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी दी है, अगर क़ुव्वत दी है, दौलत दी है, इज़्ज़त दी है, तो अपनी इज़्ज़तों का इस्तेमाल, अपनी दौलत का इस्तेमाल, अपनी जवानी का इस्तेमाल इस दीन के खातिर इस तरह करो कि कल क़यामत में जब रसूल पाक की बारगाह में खड़े होना नसीब हो जाए तो सारे लोगों के झुरमुट में मुस्तफ़ा तुम्हें आसानी के साथ पहचान ले और तुम्हारी तरफ मुस्कुराते हुए नजर आए। यकीनन ज़िंदगी में ऐसा तो कुछ काम करके जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर ज़िंदगी दी है तो दीन की खातिर खिदमत में सर्फ करो। आज अगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पूरी दुनिया याद करती है तो उसकी वजह क्या है? क्या उन्होंने अपने घर बार के लिए कुछ किया था? नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी बैतुल मुक़द्दस के लिए उन्होंने निछावर कर दी थी। और क़यामत तक जब तक मुसलमान रहेंगे उन्हें याद करते रहेंगे। और हमारा तो यकीन ये कहता है कि क़यामत में भी इंशाअल्लाह ताला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से उनका मुसाफहा फरमाएंगे। यकीनन जो दीन के खातिर खड़ा होगा, दीन के लिए कमर बस्ता होगा, और चाहे वो जो भी हो, जिस तरह का भी हो, अल्लाह तबारक व तआला जब तुमसे काम लेना चाहता है तो फिर काम लेता है। यकीनन दीन की खातिर आगे बढ़ो और इन सारे बुरे अकायद और बुरी चीज़ों से बचते रहो। और एक और चीज़ आखिर में अपनी बात जिक्र करके मैं मुकम्मल करूँ। आज लोगों के अंदर तअस्सुबियत बहुत ज़्यादा है। इस्लाम तअस्सुबियत के सख्त खिलाफ है। कुरान तो ये कहता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि तुम्हें सबसे ज़्यादा मुक़द्दस वो है अल्लाह की बारगाह में, अजीज़ तरीन वो है कि जो ज़्यादा तक़वा वाला है। अगर कोई फला मुल्क वाला है, यहाँ मुल्क वाला है, काला है, गोरा है, किसी को कोई ख़त्ते इम्तियाज़, किसी को इम्तियाज़ नहीं है, अगर वो कोई अल्लाह की बारगाह में बुलंद होगा तो यकीनन तक़वा की बुनियाद पर होगा, तक़वा की बुनियाद पर होगा। यही तो वजह है कि अगर गरीब हमारी मस्जिदों के अंदर पहले आ जाए तो जहाँ पर गरीब का पैर पड़ता है, अमीर बाद में आए तो उसका वहाँ पर सर पड़ता है। हमारी मस्जिदों के अंदर किसी अमीर गरीब का फ़र्क नहीं होता है। लिहाजा दीन के मामले में, मदारिस के मामले में बिल्कुल इत्तेहाद कायम रखें। आज देखें आप हालात किस तरह हो रहे हैं। हमारे अमलाक की जो हिफाजत जो है हमारे लिए दरपेश परेशानी का बाइस हो गई है। हमारे कब्रस्तानों को मिटाने की बात की जा रही है, हमारे मदारिस को मिटाने की बात की जा रही है, हमारे मसाजिद के ऊपर हमले करने की बात की जा रही है। ऐसे दौर के अंदर अगर हम इन चीज़ों के अंदर भी अगर घिरे रहे तो हमारा मामला क्या होगा। लिहाजा मजबूती के साथ मुझसे कबल जो खिताब फरमा रहे थे उन्होंने यही चीज़ बताई थी और लोगों के सामने यही आया किया था कि इस कायनात के अंदर ये चांद तारे अगर झिलमिला रहे हैं, चमक रहे हैं, तो मेरे मुस्तफ़ा की बरकत से है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना मकसद था जिसकी वजह से इस कायनात को सजाया गया है। ये हम अपनी तरफ से नहीं कहते बल्कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, ए महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता तो न ज़मीन बनाता ना आसमान बनाता, न ज़मीन बनाता ना आसमान बनाता। अगर ये ज़मीन के अंदर ये मखलूक़ात आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप रहम देख रहे हैं, लोगों के दरमियान मोहब्बत देख रहे हैं, ये सब कुछ है तो मेरे मुस्तफ़ा की बरकत की बुनियाद पर है। अल्लामा इक़बाल ने यही कहा था, क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये साक़ी तो मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, हम भी न हो, ख़ीमा अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। ये कहते हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप वो फूल हैं, अगर आप ना होते तो दुनिया में खुशबू ही बाकी न रहती। या रसूलल्लाह, आपके आने से तो दुनिया के अंदर ये फूल खिले हैं। या रसूलल्लाह, आपके आने से तो हमारे पहलू के अंदर जो पत्थर था बाकायदा उसने धड़कना सीखा है, हम तो जानवर थे। या रसूलल्लाह, अल्लाहु अकबर। उस सहाबी के मुतालिक आप जानते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर 6 बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया था, 6 बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया था, लेकिन कहते हैं कि छठी बच्ची जो थी उसके दफन करने के बाद जो उसकी आवाज़ और चीखो पुकार थी अब भी मुझे सताती है, अब भी सताती है। उलमा-ए-किराम ने एक बेहतरीन नुक्ता इसके मुतालिक बताया है।
فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں وہ 6 بچیوں کو زندہ دفن کر چکے تھے. اور کوئی آسان بات ہے؟ آج اگر آپ کے یہاں بیٹی ہوتی ہے اور اس کے پیر میں ہلکا سا کانٹا چبھ جائے، باپ کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے کہ آخر میری بیٹی کو کیا ہو گیا. اور ایک بیٹی کی شادی کے لیے جتن کر کے، وہ محنت کر کے، اوور ٹائم کر کے، کس کے پاس جا کر کے مانگ کر کے اس کی شادی کے لیے کوششیں کرتا ہے. اللہ اکبر. جس بیٹی کی محبت آج تمہارے دل کے اندر آج دیکھ رہے ہو، یہ مصطفیٰ کی برکت سے ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے، اور ایسا نہیں کہ مار کر زندہ دفن کر دیا کرتے. اس صحابی کی بات مجھے یاد آتی ہے جو اسلام لانے سے قبل جنہوں نے 6 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا. کہتے ہیں کہ آخری بچی کا واقعہ مجھے بھلائے نہیں بھولتا. کہتے ہیں کہ جب میں سفر پر جا رہا تھا ملک شام کے، میری بیوی حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا. میں نے سوچا اور کہا کہ میرے جانے کے بعد اگر بچہ پیدا ہوگا، اگر لڑکا پیدا ہوگا تو اسے زندہ رکھنا، اور اگر لڑکی ہو جائے گی تو اسے زندہ دفن کر دینا، ختم کر دینا. کیونکہ مکہ کے اندر ماحول ایسا تھا، بیٹی اگر پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کے منہ کالے ہو جاتے ہیں. اب بھی میں کہتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جو بیٹیوں کی ولادت پر منہ بسور لیتے ہیں. جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے یہاں 3 بیٹیاں عطا فرمائی اور اس نے اچھی پرورش کر کے بڑا کر دیا، ان کا نکاح کر کے دے دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں محمد کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل عطا فرمائے گا. ہماری اور آپ کی کہی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. لہذا تم کیسے تانا دیتے ہو کہ فلاں کو اتنی بیٹیاں ہیں اتنی بیٹیاں ہیں؟ ارے یہ رحمت ہے اللہ کی جانب سے. لہذا بیٹوں پر فخر نہ کیا کرو، یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے نعمت ہیں. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو کیسے توڑا تھا؟ وہ صحابی جو اسلام لانے سے قبل کہتے ہیں کہ میں نے سفر کیا، ملک شام چلا گیا اور کافی دنوں کے بعد واپس آیا. کافی دنوں کے بعد جب واپس آیا میں نے پوچھا بیوی سے کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ تھا اس کا کیا ہوا؟ بیوی نے کہا کہ جو بچہ تھا وہ پیدا ہوا لیکن مرا ہوا تھا، مرا ہوا پیدا ہوا، میں نے اس کو جو ہے دفن کر دیا ہے، بات ختم ہو گئی. حالانکہ وہ کہتی ہے حالانکہ اس کے پیٹ میں جو پیدا ہوئی تھی وہ لڑکی تھی، اور اس نے اس ڈر سے کہ میرا شوہر آئے گا مار دے گا زندہ دفن کر دے گا، پڑوسن کے گھر میں پال رکھا تھا، پڑوسن کے گھر میں رکھا تھا اور کہا تھا کہ وہیں وہ پلتی رہے بڑھتی رہے، یہاں رہے گا تو اس کا باپ مار ڈالے گا. اللہ اکبر. 1 دن گزرے، 2 دن گزرے، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال، 6 سال ہو گئے. 6 سال تک خبر نہیں ہوئی اس شخص کو. وہ کہتے ہیں صاحب مجھے خبر نہیں ہوئی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے بیٹی ہوئی ہے اور وہ پڑوسن کے یہاں پل رہی. اچانک ایک دن میں اپنے گھر خلاف وقت آ گیا، اچانک آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرے گھر کے اندر ایک پھول کھلا ہوا. ایک لمحے کے لیے اس بچی کو دیکھ کر میرا دل جو ہے باغ باغ ہو گیا، میرا چہرہ کھلکھلا اٹھا. لیکن زمانے جاہلیت کی جو رسوم تھی وہ دماغ کے اندر آ گئیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھے تانا دیں گے کہ تمہیں بیٹی تھی، ایسا تھا، فلاں تھا، فلاں تھا. اور وہ باتیں سوچ کر کے مجھے غصہ آ گیا. میں یہیں پر رک کر کے ایک بات بتاتا ہوں، لوگ آج کے زمانے میں اللہ اس کے رسول کی فکر چھوڑ کر لوگوں کی فکر زیادہ کرتے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے. لوگ کچھ نہیں کہیں گے، وہ کیا کسی نے کہا ہے، لوگ بس اتنا کہیں گے آپ کے مرنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکیں گے. زندگی میں ان کا کہا یہ میٹر نہیں کرتا ہے، بلکہ تم یہ دیکھو کہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں تم جو کر رہے ہو وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے. آج کل بہت سارے ایسے معاملات ہمارے ہو چکے ہیں کہ ہم نے لوگوں پر ڈیپینڈ ہو کر کے زندگی گزارنا شروع کر دیا کہ ارے فیشن کرنا پڑے گا، ایسا کرنا پڑے گا، شادیوں میں اتنا خرچ کرنا پڑے گا اور جہیز قبول کرنا پڑے گا، لاکھوں کی رقم دینا ہوگا، ایسا کرنا ہوگا، کیونکہ ماحول ہے، رواج ہے. رواج کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. حالانکہ تم اسلام کا تعلق اپنے رواج کے ساتھ صحیح طور پر کر دو اور شریعت کے مطابق کرتے رہو تو پھر یہ شادیاں بہترین بھی ہوں گی اور طلاق کی نوبتیں بھی کم آئیں گی. اللہ اکبر. لہٰذا یہ چیز بالکل ہمارے نظر میں ہونی چاہیے. میں ذکر کر رہا تھا، وہ صحابی کہتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں مجھے ذہن میں آ گئی کہ لوگ تانا دیں گے کہ بیٹی ہوئی 6 سال کی ہو گئی، پتہ نہیں چلا، مذاق اڑائیں گے. میں کیا کہوں گا. گیا قریب گیا اور کہا کہ میں نے بچیوں سے نفرت کرنا سکھایا تھا، تمہیں کس نے کہا بچی کو پالنے کے لیے؟ بیوی جو ہے روتے ہوئے گڑ گڑا کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگ گئی تمہارا ہی خون ہے، معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ تمہارا ہی خون ہے، کیا اس کو دیکھ کر تمہارا دل باغ باغ نہیں ہوتا؟
یہ بیٹی ہے، رحمت سمجھو اسے نہ مارو، اسے نہ لے جاؤ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی 5 بچیوں کو زندہ دفن کر چکا تھا، چھٹی کو کیسے زندہ چھوڑتا. میں نے اس کے بال پکڑے اور کھینچتے ہوئے لے گیا. چھوٹی بچی کو جب زندہ دفن کیا ہوں 5 تو وہ عمر میں کم تھی، لیکن اتنی بڑی جو بول سکتی ہو اس کو لے جانا تھوڑا مشکل کا کام ہے. اللہ اکبر. وہ بچی صرف بابا جان بابا جان بابا جان میری کیا غلطی ہے کہہ رہی ہے، اور یہ کھینچ کر کے لے جا رہے ہیں. یہ پورا واقعہ وہ روتے ہوئے رسول پاک کی بارگاہ میں ذکر کر رہے ہیں. یا رسول اللہ میں اس قدر ظالم تھا کہ میرا جو سینے میں جو دل ہے وہ پتھر کا ہو چکا تھا. میں اپنی بیٹی کو گھسیٹ کر لے جا رہا ہوں. کھینچ کر کے لے کے گئے جس جگہ پر آج بھی مکہ میں وہ وادی ہے. جن لوگوں نے مکہ کی زیارت کی ہے، جو لوگ گئے ہیں وہ لوگ اس جگہ کو جانتے ہیں، اس وادی کو جہاں پر بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. حال ہی میں گیا تھا، وہاں کے ایک عربی نے مجھے بتایا وہاں پر کوئی کنسٹرکشن کا کام ابھی تک نہیں ہوا. مکہ کی وہ وادی جہاں پر بچیوں کو زندہ وہ لوگ دفن کرتے تھے، اب بھی وہاں کوئی بلڈنگ نہیں بنی ہے. کیوں؟ وہاں پر تو بڑی سٹی ہے، زمین کی تنگی ہے، بنا دینا چاہیے. کہتے ہیں کہ جب بھی ہم اس پر کوئی کدال مارتے ہیں اندر سے خون کی آمیزش نکلتی ہے. اللہ اکبر. اب بھی یہ عالم ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بچی کو گھسیٹ کر کے لے کر گیا اور اس وادی پر چلا گیا، اور میں اپنے ہاتھ سے جو ہے اپنی بچی کی قبر کو کھودا، اور میرے اس قبر کھودنے میں میری بچی میرا ساتھ دیتی رہی. اللہ اکبر. اس پھول کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں اسے ہی زندہ دفن کرنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہوتی ہیں بیٹیاں، باپ کے سکھ دکھ میں ہر دور میں شریک ہوتی ہیں. باپ جس طرف جاتا ہے بیٹیاں اس طرف محبت کرنے والی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. بالکل قبر جب تیار ہو گئی، قبر تیار ہونے کے بعد اس کو گرا دیا اور دھیرے دھیرے دفن کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں وہ صحابی، یا رسول اللہ 5 بچیوں کو جب دفن کیا تو اس کی آوازیں کان میں نہیں گونجتی، لیکن چھٹی بچی کو جب میں نے دفن کر دیا ہے، جب بھی وہ مجھے بابا جان کہہ کر کے پکارتی تھی، اب بھی رات کو سوتا ہوں تنہائی میں تو اس کی آوازیں کانوں کے اندر چبھتی ہیں. یا رسول اللہ اب بھی مجھے پرانی باتیں یاد آتی ہیں اور میں راتوں کو سو نہیں پاتا ہوں، میری اس بچی کی یاد آتی ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے اسی حالت میں اس کو زندہ دفن کر دیا، وہاں سے واپس آ گیا، اور اس کے کافی دنوں کے بعد یا رسول اللہ آپ نے نیا مذہب اسلام ہمیں سکھایا ہے اور اس میں بیٹی کی محبت ہمیں معلوم ہوئی ہے، ورنہ آپ کے آنے سے تو یا رسول اللہ ہم تو جانوروں سے بھی بدتر تھے. جانور تو اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. یا رسول اللہ یہی تو میں کہتا ہوں، اگر آج تمہیں اپنی بیٹیوں سے محبت ہے تو اپنی بیٹیوں سے محبت سے زیادہ اللہ کے رسول کی پرواہ کرو، ان کی تعظیم کرو. آج اگر تمہیں اولاد کی محبت کا صدقہ کہیں سے ملا ہے تو مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ملا ہوا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا ہے. اگر وہ نبی ہمارے درمیان نہ آتے اب بھی ہم اللہ کے راستے کو بھلائے بیٹھتے اور کتنے ایسی جانوں کو جو ہے دفن کر رہے ہوتے. ہندوستان میں کیا عالم تھا. ابن بطوطہ نے، رحلت ابن بطوطہ نے پورا لکھا ہے. یہاں پر جب وہ آیا تھا اس نے رسم ستی، بلکہ ساؤتھ انڈیا میں آیا ہوں یہیں کی بات ہے، یہاں پر جو رسم تھی ہندوؤں کے درمیان کس قدر خطرناک تھی، اب بھی اس کے اثرات ہمارے اندر باقی ہیں. اللہ اکبر. کیسے اثرات کہ جب کسی کا شوہر مر جائے، میں نام نہیں لوں گا ان مذہبوں کا، ان مذہبوں کے اندر ماحول ایسا تھا کہ جب کسی کا شوہر مر جائے تو لوگ عورت کو برا شگون سمجھتے تھے، اب شگون سمجھتے کہ عورت کی برائی ہے اس لیے شوہر مر گیا. ارے زندگی اور موت تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، عورت کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اس کے آنے سے، اس کے پاؤں کی وجہ سے وہ مر گیا. اللہ اکبر. معاذ اللہ رب العالمین. ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ گمراہ عقائد ہیں. کیا ہوا تھا؟ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ جب وہ یہاں پر آیا تھا ساؤتھ انڈیا میں، اس نے دیکھا تھا کہ ایک شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کو جو ہے جلایا جا رہا ہے، اس کی چتا کو جلایا جا رہا ہے لکڑی ڈال کر کے، اور جو بیوہ ہے، اس کی بیوی ہے، بیوہ ہو چکی ہے، اس کو بٹھایا گیا ہے سفید کپڑے پہنا کر، اس کو لوگ ورغلا رہے ہیں، اس کو اکسا رہے ہیں کہ تیری وجہ سے تیرا شوہر جا چکا ہے، اور اگر تو اچھی عورت کہلانا چاہتی ہے تو تو بھی اس چتا کے اندر دوڑ لگا لے اور اسی کے اندر تو بھی جل کر کے خاکستر ہو جا. اللہ اکبر. اور اس زمانے میں وہ عورتیں اچھی سمجھی جاتی تھیں جو اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ خود بھی جل جایا کرتی تھیں. اللہ اکبر. ابن بطوطہ نے لکھا ہے اس نے کیا کیا، اپنے منظر اس نے گھوڑے پر بیٹھ کر کے دیکھا کہ وہ عورت اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ خود آگے گئی اور جل کر کے خاکستر ہو گئی، چیخ مارتے ہوئے وہاں پر مر گئی، اور پورا معاشرہ دیکھتا رہا اور سمجھتا رہا کہ بہت اچھا اس نے کام کیا. اللہ اکبر. کیسا عالم تھا دنیا کے اندر میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے.
کہ لوگ عورتوں کے حقوق نہیں جانتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، عورتوں کو خاص ایام میں جانوروں کے ساتھ باندھ دیا کرتے تھے۔ آج اگر اور اپنی بیوی کو کھانا کھلانا صدقے کا ثواب اگر تمہیں کسی نے بتایا ہے تو مصطفیٰ نے بتایا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں کے ذریعے سے تمہارے دلوں کے اندر یہ اسلام کی محبت اور لوگوں کی محبت اور اولاد کی محبت، بیویوں کی محبت ڈالی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ میرے استاد اس کے متعلق بہترین نقطہ بیان فرماتے تھے، اسی صحابی کی بات ذکر کرتا ہوں جس صحابی نے کہا کہ 5 بچیوں کو دفن کر دیا تھا لیکن 6ٹھی بچی کی آواز سنائی دیتی۔ آخر ایسا کیوں؟ 5 بچیوں کی یاد نہیں آتی ہے، آخری والی کی کیوں یاد آتی؟ کس وجہ سے؟ میرے استاد فرمایا کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہے، اس کی مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ جب رات ختم ہونے لگتی ہے اور سورج جو ہے طلوع ہونا شروع ہوتا ہے تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اجالا پہلے سے پھیل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے سورج بعد میں نکلتا ہے، آسمان میں اجالا پہلے سے ہوتا ہے، ہلکا سا آسمان بالکل سفید سفید ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ جلدی جلدی اپنے کاموں کی طرف آگے بڑھتے ہیں، بزنس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ پرندے جو ہیں وہ اڑ رہے ہوتے ہیں، چہچہا رہے ہوتے ہیں، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، گویا کہ ہر ایک یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ سورج ابھی نکلنے والا ہے، سورج نکلنے والا ہے۔ سورج کے نکلنے سے پہلے اس کی روشنی دنیا میں پہلے ہی آ جاتی ہے۔ میرے استاد فرماتے ہیں اس صحابی کے دل میں جو نرم پن آیا اپنی بیٹی کے لیے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب 5 بچیوں کو دفن کیا ان کا واقعہ حضور سے بعد میں تھا اور آخری بیٹی کو جب دفن کیا حضور سے وہ واقعہ قریب کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب رسالت ہیں، وہ طلوع ہونے والے تھے، ان کا اجالا دلوں کے اندر پہلے سے پھیل رہا تھا اور لوگ محسوس کر رہے تھے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، بہت ساری غلطیاں کی ہیں۔ یقیناً آج اپنی قسمت پر قربان جاؤ کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ آج اگر تمہیں میلاد منانے سے کوئی روکتا ہے اور منع کرتا ہے تو تم یہ کہو، قرآن تو کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ نے تو خوشی کا حکم دیا ہے ہمیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تو فرماتے ہیں نعمت کا اظہار کرو، شکر بجا لاؤ۔ اور ہمارے لیے تو سب سے عظیم نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑی نعمت تو کائنات میں کوئی شے ہے ہی نہیں، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور نعمت تو وہ نعمت کہ اللہ خود فرماتا ہے اے مومنو ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہارے درمیان اپنا محبوب پیغمبر بھیج دیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یقیناً اپنی قسمت پر قربان جاؤ اور یہ کہو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ کہیں ایسا نہ ہوتا کسی اور امت میں پیدا کیے جاتے، اگر کفر و ضلالت میں ہوتے تو کیا ہوتا قیامت میں ہمارے ساتھ؟ اللہ اکبر، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس کی امت میں بھی، اس کے نبی کی امت میں بھی پیدا ہوئے اور ان لوگوں میں پیدا ہوئے جو حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت رکھتے ہیں، اور اسی عقیدے کے ساتھ دنیا سے جاؤ اور یہ کہو کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، کل اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توان تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، ارادت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ یقیناً عزیزان مکرم یہ جو کچھ آپ حسین منظر دیکھ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی زندگیوں کو بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عقائد اہل سنت والجماعت پر کاربند رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہم سب کو ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے، ہر طرح کے تفریق، ہر طرح کے اختلافات سے ہمیں محفوظ و معمون رکھے، ہمیں صحابہ کرام، اولیاء کرام، سلف صالحین، سادات کرام کے نقوش قدم پر چلنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس پورے ملک عزیز کے مدارس کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، خانقاہوں کی
حفاظت فرمائے، مدارس کی، مساجد کی، قبرستانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو رہائی نصیب فرمائے۔ دیگر علماء اہل سنت جو قید و بند کے اندر صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو رہائی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان میں اسلام کا بول بالا فرمائے اور ظالموں کا منہ کالا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا علم بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین کے صدقے و توسل سے قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سننے والے وہ کانے لانے کرامت بلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام حبیبک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا پروردگارہ کار سازا کریمہ بندہ نوازا، اے رب قدیر تیری دی ہوئی توفیق سے ہم نے اس محفل کو سجایا، اے رب قدیر اس کے اندر ذکر و اذکار، خطابات، بیانات، نعت شریف پڑھی گئی، ہمارے پڑھنے میں، سننے میں، بیٹھنے میں کسی طرح کی غلطیاں، بے ادبیاں، گستاخیاں اگر ہم سے ہوئی ہوں تو اپنے فضل سے معاف فرما۔ الہ العالمین رب قدیر اس محفل کو سجانے کا مقصد لوگوں کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن کرنا ہے۔ الہ العالمین ہم نے اپنی وسعت کے مطابق کوششیں کی ہیں، باقی تو مکمل فرما دے۔ الہ العالمین رب قدیر ہم تماموں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت و عقیدت نصیب فرما۔ الہ العالمین رب قدیر میرے مولا ہر طرح کی برائی سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرما۔ الہ العالمین رب قدیر ہر طرح کی عقائد میں برائی سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرما۔ الہ العالمین رب قدیر جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر ہیں اپنی تمنائیں لے کر، اپنی مرادیں لے کر آئے ہیں، تو بہتر جانتا ہے، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مصیبتوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین رب قدیر تو دلوں کے خدشات سے باخبر ہے، تمام کی نیک جائز تمناؤں کو پوری فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری جو بچیاں بے جوڑ ہیں انہیں نیک و صالح رشتہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو قرض کی شکایت سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب قدیر میرے مولا جن کے بچے بگڑ چکے ہیں، نافرمان ہو چکے ہیں، انہیں والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جن کے والدین برائیوں کے مرتکب ہو چکے ہیں انہیں راہ راست پر چلنا نصیب فرما دے۔ اے رب قدیر ہماری جو بولی بھالی بہنیں غیروں کے چنگل میں پھنس چکی ہیں، اے رب قدیر ان کو راہ ہدایت نصیب فرما۔
الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ نوجوان راہ راست سے بھٹک چکے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما دے الہ العالمین رب قدیر علماء کرام سادات کرام کا سایہ ہم پر تادیر فرما دے دراز فرما دے الہ العالمین پروفیسر استاد سید صاحب رب قدیر میرے مولا ان کا سایہ ہم پر دراز فرما دے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ صحت یابی نصیب فرما دے الہ العالمین بھی علماء کرام یہاں پر حاضر ہیں الہ العالمین تمام کو جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات نصیب فرما دے الہ العالمین رب قدیر جب تک ہماری زندگی لکھی ہے تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے الہ العالمین ہم سبوں کو اپنی آخری سانس تک حضور کے اس دین کی سچی پکی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما خلوص و للہیت کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ہر طرح کی دکھاوا ہر طرح کی ریاکاری سے ہم سب کو محفوظ و معمول فرما دے الہ العالمین رب قدیر میرے مولا تیری بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ دعا کرتا ہوں میرے مولا فلسطین غزہ عراق شام یمن کے مسلمانوں پر رحم نازل فرما دے الہ العالمین رب قدیر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان وہاں پر شہید کیے جا چکے ہیں اے رب قدیر ہمارے وہ بھائی ہیں تیری بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ دعا کرتا ہوں میرے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و توسل سے میرے مولا تمام کے گھروں میں رحمتیں اتار دے الہ العالمین غزہ اور فلسطین کو آزادی نصیب فرما دے بیت المقدس کو ان کے چنگل سے آزاد فرما دے الہ العالمین رب قدیر ہمارے اس ملک عزیز میں جو حالات ہیں رب قدیر میرے مولا تمام علماء کرام کی حفاظت فرما دے اے رب قدیر ہمارے زبانوں میں حق کہنے کی طاقت نصیب فرما دے الہ العالمین جو حق کہہ رہے ہیں ان کا ہمیں ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین رب قدیر مفتی سلمان الزری صاحب قبلہ کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما دے دیگر علماء اہل سنت اور نوجوانان اہل سنت جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں سب کو رہائی نصیب فرما دے الہ العالمین رب قدیر میں کیوں کہوں کہ یہ عطا ہو وہ عطا ہو اے رب قدیر وہ عطا فرما جس سے ہم سب کے گھر گھر کا بھلا ہو الہ العالمین رب قدیر مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا دعا کرنے کا سلیقہ نہیں آتا لیکن تیرا کوئی ایک تو نیک بندہ اس میں مجمع میں موجود ہوگا اے رب قدیر اس کے آمین کے صدقے و توسل سے ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے الہ العالمین آخر میں تجھ سے بس اتنی دعا ہے میرے مولا کچھ دے یا نہ دے ایمان کی سلامتی عطا فرما ایمان کی سلامتی عطا فرما ایمان کی سلامتی عطا فرما ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھ اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما الہ العالمین رب قدیر تیری بارگاہ میں بس اتنی دعا ہے میرے مولا ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک مرتبہ مدینے کی حاضری کی سعادت نصیب فرما دے الہ العالمین رب قدیر جب موت کا وقت ہمارا قریب آ جائے تو ہم سب کو مدینہ جانا نصیب فرما مدینہ ہم سب کا مدفن بنا دے اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھے جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا الہی نجنا من کل ضیق بجاہ المصطفى مولا الجمیع وهب لنا في مدینته قرارا بإیمان ودفن بالبقیع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جب دمیں واپسی ہو یا اللہ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ